السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئی کے نیوز۔ میانمار کے کئی بڑے شہروں کی سڑکوں پر فوجی بختر بند گاڑیاں گشت کرتی دکھائی دے رہی ہیں، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ 1 فروری کو ملک میں ہونے والی فوجی بغاوت کے بعد سے حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والی سیاسی قوتوں کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ روز مقامی وقت کے مطابق ملک بھر میں رات 1 بجے انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی تھی۔ شمالی ریاست میں گزشتہ روز سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین پر گولیاں برسائی تھیں۔ ملک بھر میں یہ ماشاء اللہ مخالف مظاہروں کا مسلسل 9واں روز تھا۔ اقوام متحدہ کے ایک اہلکار نے میانمار کی فوج پر الزام لگایا ہے کہ اس نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے ٹام نے کہا ہے کہ ایسے سخت اقدامات سے جرنیلوں میں بے چینی کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ان جرنیلوں کا احتساب کیا جائے گا۔ ملک میں قائم مغربی ممالک کی سفارت خانوں نے فوج سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یورپی یونین، امریکہ اور برطانیہ کے دستخط شدہ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم سیکیورٹی فورسز سے اپیل کرتے ہیں کہ مظاہرین پر تشدد سے گریز کریں۔ یہ لوگ اپنی منتخب حکومت کا تخت الٹائے جانے پر سراپا احتجاج ہیں۔ میانمار میں فوجی بغاوت سے آنگ سان سو چی کی سویلین حکومت گرا دی گئی تھی۔ ان کی جماعت نومبر کے انتخابات میں بڑی اکثریت کے ساتھ فاتح بن کر سامنے آئی تھی، لیکن فوج نے انتخابی دھاندلی کے سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے بغاوت کا اعلان کر دیا تھا۔ آنگ سان سو چی فی الحال اپنے گھر میں زیر حراست ہیں۔ سینکڑوں سماجی کارکنان اور اپوزیشن رہنما کو بھی حراست میں لیا جا چکا ہے۔ ملک بھر میں لگاتار 9ویں روز بھی ہزاروں شہری فوج کے خلاف سڑکوں پر نکلے ہیں۔ اس ریاست کے شہر میں فوجی بغاوت کی مخالفت کرنے والے مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئیں اور فائرنگ کی آوازیں سنی گئی۔ یہ واضح نہیں ہے کہ مظاہرین پر ربڑ کی گولیاں استعمال کی جا رہی ہیں یا اصل گولیاں۔ گرفتار کیے گئے افراد میں 5 صحافی بھی شامل ہیں۔ رنگون میں فوجی بغاوت کے بعد سے پہلی بار بختر بند گاڑیاں گشت کرتی دکھائی دے رہی ہیں۔ یہاں ریلیاں بھی نکالی گئیں، جبکہ دارالحکومت میں موٹر سائیکل پر سوار افراد کو قافلے کی شکل میں دیکھا گیا ہے۔ برما میں ٹیلی کام آپریٹرز نے کہا ہے کہ اتوار سے پیر تک مقامی وقت رات 1 بجے تا صبح 9 بجے تک انٹرنیٹ سروس معطل رہے گی۔ نگراں کرو نیٹ بلاک کے مطابق میانمار میں انٹرنیٹ ٹریفک معمول کی سطح کی نسبت 14% کم ہے۔ دارالحکومت میں ایک ڈاکٹر نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ سیکیورٹی فورسز رات کے اوقات میں گھروں پر چھاپے مار رہی ہیں۔ اس ڈاکٹر کی حفاظت کے لیے ان کا نام ظاہر نہیں کیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ رات کے کرفیو کے وقت پولیس اور فوجیوں کو موقع ملتا ہے کہ لوگوں کو گرفتار کر سکیں۔ اس سے پچھلے دن وہ گھروں میں گھس گئے تھے اور لوگوں کو غیر قانونی طور پر گرفتار کر رہے تھے۔ رنگون میں امریکی سفارت خانے نے امریکی شہریوں کو منتبہ کیا ہے کہ کرفیو کے اوقات میں گھروں تک محدود رہیں۔ انہوں نے عوام سے مطالبہ کیا ہے کہ گرفتاری سے بھاگنے والے رہنماؤں کی مدد نہ کریں۔ ویڈیوز میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس فوجی بغاوت کو نامنظور کر رہے ہیں اور رات کے چھاپوں کے دوران اپنے برتن بچا کر سیکیورٹی فورسز کے اقدامات پر احتجاج کر رہے ہیں۔ فوج نے اس قانون کو بھی معطل کر دیا ہے جس میں 24 گھنٹوں سے زیادہ عرصے تک کسی شخص کو عدالت کی اجازت کے بغیر زیر حراست نہیں رکھا جا سکتا۔ انہوں نے ایسا لوگوں کے گھروں کی چھان بین اور تفتیش کی غرض سے کیا ہے۔ ملک میں گزشتہ سال نومبر میں ہونے والے عام انتخابات میں آنگ سان سو چی کی جماعت NLD کو بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل ہوئی تھی، لیکن فوج کی حمایت یافتہ جماعت USDP نے انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ USDP نے انتخابات میں وسیع پیمانے پر دھاندلی کا الزام لگایا۔ ملک کے الیکشن کمیشن نے 1 فروری کو نئی پارلیمان کے اجلاس سے قبل، جس میں نو منتخب حکومت کی توثیق ہونا تھی، دھاندلی کے تمام الزامات کو رد کر دیا اور حکومت کے درمیان تعطل پیدا ہو گیا اور فوجی بغاوت کے بارے میں قیاس آرائیاں کی جانے لگیں۔ من آن ہیلنگ نے جنوری کی 27 تاریخ کو دھمکی دی کہ اگر ملکی آئین کی پاسداری نہیں کی گئی تو اسے معطل کر دیا جائے گا۔
جیسا کہ اس سے قبل سن 1962 اور 1968 کی فوجی بغاوتوں میں کیا گیا تھا۔ 30 جنوری کو ان کے دفتر نے اپنے موقف میں تبدیلی کرتے ہوئے وضاحت کی تھی کہ آئین کو معطل کیے جانے کے فوجی افسران کے بیان کی ذرائع ابلاغ نے غلط تشریح کی ہے، لیکن 1 فروری کو فوج نے اسٹیٹ کونسل آنگ سان سوچی، ملک کے صدر اور دیگر سرکردہ سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کر کے ملک میں 1 سال کے لیے ہنگامی حالت نافذ کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ من آنگ ہیلنگ نے فوج کے سربراہ کی حیثیت سے ہنگامی مدت کے دوران تمام سرکاری اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ فوج کے سربراہ کے تحت منعقد ہونے والے نیشنل ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں کہا گیا کہ انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کرائی جائیں گی اور ملک میں نئے انتخابات کرائے جائیں گے۔ اس اعلان سے عملاً گزشتہ انتخابات میں NLD کی کامیابی کو رد کر دیا گیا ہے۔ من آنگ ہیلنگ اس سال جولائی میں 65 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اپنے عہدے سے ریٹائر ہونے والے تھے، لیکن انہوں نے اقتدار پر قبضہ کر کے ملک میں 1 سال کے لیے ہنگامی حالت نافذ کر کے اپنی مدت ملازمت میں 1 سال کی توسیع کروا لی ہے۔ میانمار کو اس اقدام سے ایک غیر یقینی مستقبل کا سامنا ہے، لیکن من آنگ ہیلنگ نے اقتدار پر قبضہ کر کے اپنی پوزیشن کو مستحکم کر لیا ہے۔ یہ بغاوت انتخابات کے بعد سویلین حکومت اور فوج کے مابین کشیدگی کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ آنگ سان سوچی اور دیگر رہنماؤں کی گرفتاری کے چند گھنٹے بعد میانمار کی فوج نے ٹی وی پر اس بات کی تصدیق کی کہ وہ 1 سال کے لیے ہنگامی حالت کا اعلان کر رہے ہیں۔ فوج نے کہا کہ وہ کمانڈر ان چیف من آنگ ہیلنگ کو اختیارات سونپ رہی ہے۔ واضح رہے کہ ملک میں نومبر میں ہونے والے انتخابات میں NLD نے حکومت بنانے کے لیے درکار نشستیں حاصل کر لی تھیں، تاہم فوج انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتی۔ آسٹریلیا میں وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم فوج سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قانون کی بالادستی کا احترام کریں، قانون طریقہ کار سے تنازعات کا حل کریں گے اور سویلین رہنماؤں کو رہا کریں گے جنہیں غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔